ایران کے علاوہ مکہ اگریمنٹ میں بنگلہ دیش اور یو اے ای کے شامل ہونے کی خبروں نے مڈل ایسٹ اور ایشیا کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ یو اے ای کا اس سمجھوتے کا حصہ بننا اس لیے سب سے زیادہ اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سال میں خاص کر جنگ کے دوران یو اے ای اور اسرائیل کے رشتوں میں کافی نزدیکیاں بڑھی ہیں۔ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ مشکل وقت میں اسرائیل نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم پہلی بار اپنے ملک سے باہر بھیج کر یو اے ای میں تعینات کیا تھا، اور یہاں تک کہ اسرائیلی فوجیوں کی یو اے ای میں موجودگی کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ اب ایسے میں یو اے ای کا مکہ ڈیفنس اگریمنٹ میں شامل ہونا، جس میں ایران جیسا ملک بھی موجود ہو سکتا ہے، اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑے اسٹریٹجک 440 وولٹ کے جھٹکے جیسا ہوگا۔ اسرائیل کے لیے یو اے ای کی یہ نئی کروٹ بے حد تکلیف دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل نے ابراہم اکارڈز کے بعد یو اے ای کو اپنا سب سے بھروسے مند عرب ساتھی مانا تھا۔ اسرائیل کی کئی بڑی ٹیک اور ڈیفنس کمپنیوں نے یو اے ای کے بازار میں اربوں ڈالر کا انویسٹمنٹ کر رکھا ہے۔ اگر یو اے ای اس نئے ریجنل ڈیفنس اگریمنٹ کا حصہ بنتا ہے تو اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی اور انویسٹمنٹ دونوں کو لے کر دوبارہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اسرائیل کو یہ ڈر ستائے گا کہ اس کے سینسٹیو ملٹری اور ٹیکنالوجی کے راز کہیں اس ساجھا سمجھوتے کے ذریعے اس کے دشمنوں تک نہ پہنچ جائے۔ حالانکہ اسرائیل اچانک یو اے ای سے سارے رشتے ختم نہیں کر سکتا، لیکن وہ پردے کے پیچھے سے یو اے ای پر دباؤ ضرور بنائے گا تاکہ اس کے ٹریڈ اور سیکیورٹی مفادات پر کوئی سیدھا اثر نہ پڑے۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے بھی یو اے ای کا یہ قدم ایک بڑی پریشانی پیدا کرنے والا ہے۔ امریکہ کی ٹاپ ٹیک کمپنیوں نے یو اے ای کو پورے مڈل ایسٹ کا ڈیٹا سینٹر اور ٹیک ہب بنا رکھا ہے۔ وہاں امریکی کمپنیوں کے بڑے بڑے سرورز، کلاؤڈ انفراسٹرکچر اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جڑے سینٹرز ہیں۔ ایسے میں اگر یو اے ای کسی ایسے سمجھوتے میں جاتا ہے جہاں ایران جیسے امریکہ مخالف ملک کی موجودگی ہوگی تو واشنگٹن کی سب سے پہلی پریشانی اپنے ڈیٹا اور ہائی ٹیک انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی کو لے کر ہوگی۔ امریکہ کو یہ ڈر رہے گا کہ سائبر دنیا میں مہارت رکھنے والے ایرانی ہیکرز یا ایجنسیاں یو اے ای میں لگے ان امریکی سرورز کے لیے خطرہ بن سکیں، جس سے ویسٹرن ورلڈ کا سینسٹیو ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے۔ امریکہ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وہ یو اے ای کو اپنی مرضی چلانے کے لیے زیادہ مجبور نہیں کر سکتا۔ یو اے ای ایک آزاد اور بے حد سمجھدار فارن پالیسی چلا رہا ہے اس وقت، جہاں وہ صرف امریکہ یا اسرائیل کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہتا۔ امریکہ کو اپنی ٹیک کمپنیوں کے بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے یو اے ای کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا پڑے گا۔ واشنگٹن شاید یو اے ای پر کڑے سیکیورٹی رولز اور سائبر سیکیورٹی گارنٹی دینے کی شرط رکھے تاکہ اس کے سرورز اور ڈیٹا سیف رہیں۔ امریکہ کی کوشش یہی ہوگی کہ یو اے ای اس سمجھوتے میں شامل ہونے کے بعد بھی اپنے ویسٹرن الائز کے ساتھ اپنے اکانومک اور اسٹریٹجک رشتوں میں بیلنس بنائے رکھے۔ اس پورے سینیریو میں بنگلہ دیش کا شامل ہونا بھی ایک نیا اور دلچسپ موڑ لے کر آیا ہے۔ بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا کی ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت یعنی اکانومی ہے، اور اس کی فوج کی ساکھ بھی دنیا بھر میں ٹھیک ٹھاک مانی جاتی ہے۔ مکہ اگریمنٹ میں بنگلہ دیش کی موجودگی یہ صاف کرتی ہے کہ یہ سمجھوتا صرف فارس کی کھاڑی یا عرب ملکوں تک محدود نہیں رہنے والا، بلکہ اس میں بڑے مسلم ممالک کو بھی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے شامل ہونے سے اس سمجھوتے کو ایک بڑا ڈپلومیٹک فائدہ ملے گا۔ اس سے یہ میسج بھی جائے گا کہ ایشیائی ملک بھی اب مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی اور امن کی کوششوں میں برابر کے ساجھیدار بننے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ پاکستان جیسا ملک اس مسلم نیٹو کا فاؤنڈر ممبر ہے۔ اگر یو اے ای اور بنگلہ دیش اس سمجھوتے پر دستخط کر دیتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کی ان تمام کوششوں پر پانی پھر جائے گا جن کے ذریعے وہ ایران کو پورے علاقے میں الگ تھلگ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی امریکہ اور اسرائیل کی کمپنیوں کے لیے یو اے ای میں کام کرنا تھوڑا پیچیدہ ضرور ہو جائے گا،
لیکن دونوں ملک UAE کے ساتھ شاید کاروباری رشتوں کو ڈیفنس سمجھوتوں سے الگ رکھنے کا راستہ نکالیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل اپنی موجودگی کو پوری طرح ختم کرنے کے بجائے UAE پر اپنے ٹیک اور ڈیفنس ڈپینڈنسی کا استعمال کر کے اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہیں UAE یہ صاف کرنے میں لگا رہے گا کہ اس کی یہ پہل امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں ہے بلکہ پورے علاقے میں مستقل امن کے لیے ہے۔ UAE اور بنگلہ دیش کے مکہ اگریمنٹ میں آنے سے مڈل ایسٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا ڈھانچہ پوری طرح سے بدل جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک شروعات میں اس کی مخالفت کر سکتے ہیں اور ڈپلومیٹک دباؤ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ انہیں اس سچائی کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہ سمجھوتا اگر عملی جامہ پہنتا ہے تو کھاڑی ملک خود اپنے فیصلے لینے میں زیادہ آزاد ہوں گے۔ سرور، ڈیٹا اور انویسٹمنٹ کی پریشانیاں اپنی جگہ رہیں گی، لیکن اس سمجھوتے کی کامیابی پورے علاقے کو جنگ کی جگہ ترقی اور آپسی مدد کے ایک نئے دور میں لے جانے کی طاقت رکھتی ہے۔